حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سچے خدا کی دعوت دی تھی۔ نمرود جو بادشاہ تھا، جو کافر تھا، اس نے نہیں مانا، نہ خدا کو مانا نہ خدا کے رسول کو مانا، اور الٹا اللہ اور اس کے رسول کے دشمنی میں اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ اب آگ تیار ہو رہی ہے۔ آگ کیسے تیار ہو رہی ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی نمرود کا حکم ہوا، بادشاہ کا حکم ہوا، لوگ سارے جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر کے سارے لوگ 40 دن تک کے، ایک روایت میں ہے، لکڑیاں جمع کرنے لگے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی جو لکڑیاں جمع کی گئی نا، اس کی جو ہائٹ تھی، جو لکڑیاں جمع کر کے جو ہائٹ پہنچی تھی، اور جو اس کا لمبا تھا، جو لمبا پن تھا، اور جو اس کا چوڑا پن تھا، کتابوں میں آتا ہے اس کا چوڑا پن اور اس کا لمبا پن جو ہے لگ بھگ 40 قدم تک چوڑا تھا۔ 40 قدم تک اس طرح اور 40 قدم تک اس طرح۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 90 قدم وہ آگ لمبی چوڑی تھی۔ اور جب آگ لگائی گئی تو روایتوں میں آتا ہے وہ آگ اتنے اونچے تک جا رہی تھی، آگ اتنی اونچی جل رہی تھی کہ سب سے اوپر اڑنے والا پرندہ جب اس آگ کے اوپر سے جاتا تو آگ کی گرمی کی وجہ سے راکھ ہو کے آگ میں گر جاتا تھا۔ اتنی اونچی آگ تھی، اتنے اونچے آگ لگائی گئی، کسے پھینکنے کے لیے، کسے ڈالنے کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے آگ لگائی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کتنے دن تک آگ لگائی گئی؟ ایک روایت میں آتا ہے 3 دن تک، ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک آگ لگائی گئی۔ جب آگ اچھے انداز میں جلی، پورے لکڑیاں جل کے جب اس کی آگ کی روشنی بالکل اس آگ کی تپش مکمل ہوئی تو اس وقت نمرود نے حکم دیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جل کے راکھ ہو رہا ہے، اب کوئی قریب میں جا کے حضرت ابراہیم کو کیسے ڈالے گا؟ قریب میں جائے تو خود ہی جل جائے گا۔ تو ان لوگوں نے پھر منجنیق بنائی۔ منجنیق سمجھتے ہیں؟ پرانے زمانے میں لکڑی ہوتی تھی، اور لکڑی میں ایک طرف جو ہے پتھر رکھے جاتے تھے اور دوسرے طرف رسی ہوتی تھی، اور اس کو زور سے پھینکا جاتا تھا۔ یہ جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، اس کو منجنیق کہا جاتا تھا، پتھروں کو پھینکنے کے لیے۔ جیسے آج کے زمانے میں توپ استعمال ہوتا ہے نا، توپ بڑے دور تک جو ہے پھینکا جاتا ہے، پتھر ہو یا بام ہو، جو بھی پھینکا جاتا ہے، دور تک پھینکنے کے لیے توپ استعمال ہوتا ہے۔ اور ہندوستان میں سب سے پہلے توپ کی ایجاد کرنے والے کوئی اور نہیں تھا، توپ کی ایجاد کرنے والے ایک مسلمان حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے، آج ہندوستان کے پاس توپ موجود ہیں، جنگوں کے سامان موجود ہیں، یہ مسلمانوں کی وجہ سے موجود ہیں۔ تو اس زمانے میں منجنیق کا انتظام تھا حضرت ابراہیم کو پھینکنے کے لیے۔ منجنیق بنائی گئی، حضرت ابراہیم کو سلایا گیا، اور سلانے کے بعد زور سے آگ میں پھینکا گیا۔ بہت دور سے پھینکا گیا تھا، اتنا دور سے کہ آگ کی تپش بھی وہاں تک نہیں پہنچ رہی تھی، اتنے دور سے پھینکا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچنے لگے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اپنے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے کو بھیج کے اللہ نے مدد کی، اور مدد کس طرح ہوئی؟ پہلی بار آئے حضرت جبریل علیہ السلام، آگ میں پہنچ رہے ہیں، یہ پہنچتے وقت بات چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا تیزی ہوگی بات کرنے کی! جبریل علیہ السلام کی تیزی کیا ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی تیزی کیا ہوگی! بھائی پہنچے ہوں گے، منٹوں میں پہنچے ہوں گے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر بھی تو نہیں ہوگا نا، منٹوں میں پہنچے ہوں گے۔ منجنیق سے نکلے، آگ میں جا رہے ہیں، 40 قدم بھی اگر حساب لگائیں تو منٹوں میں پہنچ جائیں گے، سیکنڈوں میں پہنچ جائیں گے۔ حضرت جبریل کی بات ہو رہی ہے، اسی اندر منجنیق سے آگ کے اندر جانے سے پہلے بات ہو رہی ہے۔ جبریل امین آئے،
فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم میں مدد کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم چاہو تو میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا کہا حضرت جبریل علیہ السلام نے؟ اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں بھیجا کس نے ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا مجھے تمہارے رب نے بھیجا ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بتاؤ میں آگ میں جا رہا ہوں، آگ میں جا کے جلوں گا، یہ رب کو معلوم ہے یا تمہیں زیادہ معلوم ہے؟ حضرت جبریل نے کہا بے شک رب کو زیادہ معلوم ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم نے پوچھا یہ بتاؤ تم اچھی مدد کر سکتے ہو یا رب اچھی مدد کر سکتا ہے؟ تو کہا رب اچھی مدد کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا پھر ابراہیم کو جبریل کی ضرورت نہیں ہے، جس کے نام کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں اسی کی مدد کی مجھے ضرورت ہے، اسی کی مدد کی مجھے ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات سناتے ہیں حضرت جبریل واپس ہو گئے۔ جبریل واپس ہوئے، اللہ نے پوچھا کہ جبریل واپس کیسے آ گئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میں گیا تھا مدد کرنے کے لیے، لیکن ابراہیم نے خالی بھیج دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، میرا رب اچھا مدد کرنے والا ہے، میرا رب مجھے زیادہ جانتا ہے تو وہی میری مدد کرے گا۔ تو جب یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل ایسی بات ہے، میرا بندہ صرف مجھ سے مدد لینا چاہتا ہے تو جاؤ، جا کے آگ سے کہو، ابراہیم سے نہیں، آگ سے کہو قلنا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، جاؤ آگ سے کہو کہ اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سکون والی بھی ہو جا، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی بھی ہو جا اور سکون والی بھی ہو جا۔ صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، کیونکہ ٹھنڈی ہو تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ بھائی برف ٹھنڈی کے لیے اچھی چیز ہے، آپ گرمی میں پی سکتے ہیں، لیکن آپ کو بولیں کہ برف میں جا کے بیٹھ جاؤ، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں جناب برف پینے کے لیے کام آتا ہے لیکن بیٹھنے کے لیے کام نہیں آتا۔ کیوں؟ ٹھنڈی چیز ہے، لیکن ٹھنڈی چیز استعمال میں لا سکتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ سکون پہنچا سکتی ہیں۔ تو اللہ نے جو آگ کو حکم دیا وہ صرف ٹھنڈی ہونے کا نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ایسی ہو جا جس میں میرے ابراہیم کو سکون ملے، سکون ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے، اور آگ میں کتنے دن رہے؟ روایت میں آتا ہے پھر 40 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور آج جو لوگ آگ میں ادھر سے ادھر جا کے آتے ہیں نا، ان لوگوں سے پوچھو کہ آگ میں جا کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ بھی سکون سے بھی نہیں جاتے، ادھر سے دوڑے ادھر سے آ گئے۔ یہ ہے نا آج حال۔ ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک آگ میں تھے، اور آگ کیسی تھی دیکھو، نمرود روزانہ اپنے محل پہ چڑھتا تھا اور روز محل پہ چڑھ کے دیکھتا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے اندر، کیونکہ نمرود کا جو محل تھا وہ اتنا اونچا تھا، اتنا ہائٹ میں تھا کہ وہ ہائٹ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر کا نظارہ دکھتا تھا، اس آگ کے اندر کا نظارہ دکھتا تھا۔ نمرود روزانہ 40 دن تک دیکھتا تھا کہ اوپر سے حضرت ابراہیم، باہر سے تو آگ لگی ہوئی ہے اور اندر ابراہیم جنت کے بہاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے گلابوں میں کھیل رہے ہیں، جنت کے پھولوں میں گھوم رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن دیکھا، اب نمرود سے نہ رہا گیا، نمرود نے کہا آگ کو بجھا دی جائیں۔ باہر سے آگ کو بجھائی گئی تو بڑے سکون کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ کتنے دن کے بعد؟ 40 دن کے بعد باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو چہرہ ہے وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہے، پہلے سے زیادہ کھل رہا ہے، پہلے سے زیادہ نورانی ہے۔ ویسے ہر نبی کا چہرہ ہر وقت نورانی ہوتا ہے، لیکن جب اس امتحان کے بعد اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگائی اور جب واپس نکلے تو اللہ نے چہرے میں وہ نور عطا فرمایا، دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ 40 دن کے بعد جب آپ باہر آئیں، لوگ سارے شہر والے کھڑے تھے،
یہ دیکھ رہے تھے آخر نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے۔ دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے سلامتی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ باہر نکل آئے ہیں۔ جب باہر نکل آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم یہ بتاؤ 40 دن اتنے خطرناک آگ میں تھے، کچھ ہوا نہیں؟ تمہاری چمڑی بھی نہیں جلی، تمہیں وہ تپش بھی نہیں ہوئی، وہ بھپکی بھی نہیں لگی، آخر کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں جتنا ٹھنڈا، جتنا سکون مجھے اس آگ میں لگ رہا تھا، اتنا سکون باہر آنے کے بعد مجھے نہیں لگ رہا ہے۔ وہ سکون تھا مجھے اندر۔ اتنا بڑا معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھا کہ 40 دن آگ میں ہونے کے بعد بھی آپ باہر نکلے۔ 40 دن کے بعد جب باہر نکلنے کے بعد بھی ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے بھی اسلام کو قبول نہیں کیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد اب آپ اندازہ لگاؤ، نبیوں کے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی لوگ نہیں بدلے۔ بدلتے کب ہیں معلوم ہے؟ جب اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اللہ جسے سیدھے راستے پہ لانا چاہتا ہے بدلتا وہی ہے۔ اس وقت جو وہ مجمع دیکھ رہا تھا اس میں سے کوئی ایمان والا نہیں تھا، صرف ایک اللہ کے پیغمبر، ایک اللہ کے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام۔ اس پورے مجمع میں ایک اللہ کے نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے یا بھتیجے رشتے میں لگتے ہیں۔ جب کوئی ایمان نہیں لایا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب تم اس شہر سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اب وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ سارا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانے کا ہے۔ اب یہاں میں یہ واقعہ تو مکمل ہو گیا، اب ذرا میسج کیا ہے اس واقعے سے، ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے سے ہمیں یہ میسج دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں کہ لوگوں اگر تمہارا بھی یقین اللہ پہ پختہ ہو جائے، تمہارا بھی یقین اللہ پہ بھروسہ پکا ہو جائے، جب پکا بھروسہ ہو جاتا ہے اللہ پر، تمہارے سامنے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تمہارے سامنے بڑی بڑی پریشانیاں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تمہارے سامنے بڑی بڑی بیماریاں بھی بے بس ہو جاتی ہیں۔ آج ہر مسلمان یہ کہتا ہے ہم پریشان ہیں، ہم مصیبت میں ہیں، ہم بیماریوں میں ہیں، ہم ہر طرح سے مارے جا رہے ہیں۔ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کیوں مصیبتوں میں ہیں؟ کیوں پریشانیوں میں ہیں؟ کیونکہ ابھی ہمارا بھروسہ اللہ پر مکمل نہیں ہوا۔ اگر مکمل بھروسہ اللہ پر ہوتا، صبح کی نماز کی اذان ہوتے ہی نیند کو ہم بیدار کرتے، نیند کو خراب کر کے ہم اللہ کی عبادت کے لیے آ جاتے۔ مکمل بھروسہ ہوتا ہمیں اللہ پر، اپنے دکانوں کو چھوڑ دیتے اور اللہ کی عبادت کے لیے آ جاتے۔ مکمل بھروسہ ہوتا اللہ پر تو اپنے نوکریوں کو 5-10 منٹ کے لیے چھٹی دیتے اور اللہ کی عبادت کے لیے حاضر ہو جاتے۔ ابھی ہمارے دل میں اللہ پر وہ یقین پیدا نہیں ہوا، اس لیے آج ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے خطرناک آگ میں تھے، لیکن اللہ نے حفاظت فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنایا کہ نہیں بنایا؟ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے آج سے بڑے پہلے کہا تھا، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، یعنی آج بھی ابراہیم جیسا ایمان پیدا کر لو، آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین پیدا کر لو، آج بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا اللہ پر بھروسہ پیدا کر لو۔ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، یعنی تم اللہ پر یقین ایسا کر لو کہ ابراہیم جیسا یقین کر لو تو یہ ساری مصیبتیں تمہارے لیے جنت بن جائے گی، یہ تمام پریشانیاں تمہارے لیے جنت کی پھولیں بن جائے گی، یہ تمام مصیبتیں تمہارے لیے جنت کی بہاریں بن جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر ویسے یقین چاہیے۔ یہ کتنا بڑا امتحان تھا، امتحان مکمل ہوا، حضرت ابراہیم نے اف بھی نہیں کہا، اللہ سے یہ بھی نہیں کہا کہ مولا میں تیرا پیغمبر ہوں، تیرا رسول ہوں اور 1,24,000 نبیوں کا باپ ہوں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے نبی کتنے معلوم ہیں؟ 1,24,000 نبی صرف حضرت ابراہیم کے اولاد ہیں۔ ان میں سے ہمارے آقا بھی ہیں، ہمارے نبی بھی کس کے اولاد میں سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ مولا میں پیغمبر ہوں، رسول ہوں، 1,24,000 کم و بیش یا تیرے محبوب کا میں باپ لگتا ہوں، دادا لگتا ہوں، پھر میرے اوپر اتنا بڑا امتحان کیوں؟ یہ نہیں پوچھا۔ قیامت تک آنے والوں کے لیے میسج دیا کہ لوگوں اگر تمہارے اوپر امتحان آئے، کبھی تمہارے دکان نہ چلیں، کبھی تمہاری زندگی نہ چلیں، گھر میں پریشانی ہو، گھر میں مصیبتیں ہوں، تو یہ مت کہو کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر انصاف کیوں نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں کیوں نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالی ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا ہے۔ یہ مت کہو میں اللہ کا پیغمبر ہوں، پیغمبر ہونے کے بعد بھی میرے اوپر اتنا سخت امتحان ہو رہا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، نبی ہونے کے بعد بھی میرے اوپر اتنا سخت امتحان ہو رہا ہے، اور آج ہمارے گھر دکان نہیں چلا تو ہم اللہ کے بارے میں بولتے ہیں کیا کرے جی اللہ تعالیٰ ہمارے واسطے تو کیا بھی کرے نہیں، کیا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے دکان ویسی کے ویسی ہے، چلتے نہیں، ہمارے کاروبار بند ہو گئے، گھر میں پیسے چاہتے نہیں ہیں، کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ بھائی ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ کبھی 5 وقت کی نماز پڑھی ہم نے اللہ کے لیے؟ نہیں پڑھا۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں اللہ کو بولنے والے؟ ہم اگر نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد فرمائے گا، ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ میسج ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ لوگوں مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، گھر نہ چلے، گھر میں تکلیفیں ہوں، تنگی ہو، اولاد بیمار ہو یا کچھ ہو جائے، تمہیں ہمیشہ اللہ پر مکمل یقین رکھنا ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے۔ ایک تو خود کی جان آگ میں لگا دی، اور کل کا جو دن تھا وہ کس کا دن تھا؟ بیٹے کی قربانی کا دن تھا۔ خود کی جان بھی لگا دی، بیٹے کی جان بھی لگائی، اور حضرت ابراہیم نے پیغام دیا کہ اپنی جان، اولاد کی جان، اور جو بھی اللہ کے لیے دینا پڑ جائے تو ہمیشہ تیار رہو۔ اور آج ہم 10 منٹ کا ٹائم نمازوں کو نہیں دیتے، اولاد کو دینا، خود کی جان دینا دور کی بات ہے، آج ہم 5 منٹ نماز کو ٹائم نہیں دیتے، 10 منٹ نماز کو نہیں ٹائم دیتے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں، ہمارے دکانوں میں برکتیں آئیں، کیسے آ سکتی ہیں؟ تو لہٰذا کوششیں کرو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، نمازوں کے لیے ہمیشہ ہمیں تیار رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے صدقے اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں کتنی بھی بڑی مصیبتیں آئیں لیکن ہمیشہ اس پر یقین کے ساتھ، اس پر بھروسے کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔